السلام علیکم دوستو، اس وقت پاکستان میں ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا جنون اپنے عروج پر ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ ڈرامہ نہ دیکھا جاتا ہو۔ ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں جہاں تیتوش، کارا تویگر اور استاد اعظم جیسے کرداروں نے ولن کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اسی طرح ڈرامے کے سیکنڈ سیزن میں سب سے بڑا ولن ایک منگول جنرل بائیجو نویان کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اس کی شر انگیزیاں ڈرامے کے اگلے سیزنز تک جاری رہیں گی۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو یہی منگول جنرل ہے جسے لوگ نویان کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کرتے چلیں کہ نویان کوئی نام نہیں بلکہ قدیم ادوار میں یہ منگول فوج کے ایک عہدے کا نام ہوا کرتا تھا جس کے معنی جنرل یا کمانڈر ان چیف کے ہیں۔ منگولوں میں بائیجو نویان سے پہلے بھی کئی مشہور نویان گزرے ہیں جن میں سوبوتائی، جیبے اور جورماغون شامل ہیں۔ بائیجو نویان ایک حقیقی کردار ہے جو 13ویں صدی عیسوی کے دوران منگولوں کا ایک بہت بڑا جنرل گزرا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرامہ ارطغرل غازی میں دکھائے جانے والے نویان کی، جسے ایک وحشی اور سفاک ترین انسان کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کے دوسرے سیزن میں کہ جب کائی قبیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا ہوتا ہے تب نویان اس قبیلے کے ایک حصے پر قیامت بن کر ٹوٹتا ہے۔ وہ عورتوں اور بچوں تک پر رحم نہیں کرتا، انسانوں کو زندہ جلانے اور اذیتیں دینے میں اسے بہت مزہ آتا ہے۔ اس حملے میں کائی قبیلے کے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور باقی ماندہ لوگ اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ بعد ازاں یہی منگول کمانڈر ڈرامے کے ہیرو یعنی ارطغرل کو بھی گرفتار کر لیتا ہے، جہاں یہ اسے اپنے مرکز پر لے جا کر اس پر خوب ظلم و تشدد کرتا ہے۔ ارطغرل کسی نہ کسی طرح اس قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے علاقے میں منگولوں کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے اور سیزن 2 کے اختتام میں ارطغرل ایک خونخوار لڑائی کے بعد منگول کمانڈر نویان کو شدید زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بائیجو نویان کا یہ سفاک کردار ارطغرل غازی کے اگلے سیزنز میں بھی دکھایا گیا ہے، لیکن بہت ہی مختصر، جہاں یہ اور اس کی بہن کائی قبیلے کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں مگر انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ یہ تو تھا ارطغرل ڈرامے میں دکھایا جانے والا بائیجو نویان کا کردار، لیکن دوستو در حقیقت دنیا میں ایسی کوئی تاریخی تحریر یا دستاویز نہیں ملتی کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ ارطغرل غازی اور بائیجو نویان کے درمیان یہ تمام واقعات ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں شخصیات کا زمانہ بھلے ہی ایک ہو لیکن دونوں کے واقعاتی زندگی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ ارطغرل غازی کے بارے میں تاریخی مواد جہاں نہ ہونے کے برابر ہے، وہیں بائیجو نویان کا سب سے پہلا تذکرہ 1228 عیسوی جلال الدین خوارزم شاہ پر ہوئے اس حملے میں ہوا ہے جو منگول کمانڈر جورماغون کی طرف سے کیا گیا۔ بائیجو نے اس جنگ میں جورماغون کے نائب کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں اور یہ عہدہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اسے وراثت میں ملا تھا۔ بائیجو نویان جنگی صلاحیتوں میں بہترین اور ایک بیدار مغز انسان تھا، اسی لیے 1241 عیسوی میں کہ جب منگول کمانڈر جورماغون فالج میں مبتلا ہوا تو چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی خان نے اس کی جگہ بائیجو کو نیا نویان منتخب کیا اور مشرق وسطی سمیت ایران اور اناطولیہ میں منگول فتوحات کو بڑھانے کا ذمہ بھی بائیجو نویان کے سپرد کیا گیا۔ بائیجو نویان اقتدار حاصل کرتے ہی سلجوق حکمرانوں پر ایک آفت بن کر نازل ہوا۔ اس نے سلجوق سلطان کے خسرو کو مجبور کیا کہ وہ بذات خود منگولیا جا کر منگولوں کا اقتدار اور شرائط تسلیم کرے، لیکن سلطان کے خسرو نے اس شرط کو تسلیم کرنے کے بجائے جنگ کا راستہ چنا۔ تاریخ میں اس جنگ کو جنگی کوس داغ کے
نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سلجوقی فوج نے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بائیجو نویان کے چھوٹے سے لشکر سے ذلت آمیز شکست کھائی۔ اس شکست کا سبب دراصل سلجوقی سلطان کے وہ یورپی اور صلیبی حامی تھے جو وقت پڑنے پر اسے دھوکہ دے گئے۔ جنگ کوزداغ میں سلجوق سلطان کے زیادہ تر سپاہی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے ہی بھاگ نکلے۔ یوں اناطولیہ اور اس کے ملحقہ علاقے منگول عملداری میں شامل ہو گئے۔ اس جنگ نے بائیجو نویان کو بھی بے پناہ شہرت اور رتبہ نصیب کیا۔ بائیجو نویان نے جنگ کوزداغ میں مدد کرنے پر صلیبیوں اور یورپی حکمرانوں پر بہت سے احسانات کیے، جن میں جارجیا کے بادشاہ ڈیوڈ سیون کی سلجوکیوں سے رہائی بھی شامل تھی۔ اناطولیہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بائیجو نویان نے بغداد پر بھی 2 حملے کیے، لیکن یہ دونوں حملے بری طرح ناکام رہے۔ البتہ بائیجو نویان کا برا دور اس وقت شروع ہوا کہ جب اس نے منگول خان اعظم کے انتخاب کے وقت مونکے خان کی مخالفت کی، لیکن نویان کی توقعات کے برعکس مونکے خان ہی منگولوں کا نیا خان اعظم بن بیٹھا۔ اب مونکے خان کے حکم پر بائیجو نویان کے تمام اہل خانہ کو منگول سلطنت سے جلا وطنی کا حکم دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بائیجو نویان سے بھی مشرق وسطی اور اناطولیہ میں جنگی قیادت واپس لے لی گئی۔ 1258 عیسوی میں ہولاگو خان کی جانب سے بغداد پر ہونے والے حملے میں بائیجو نویان کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن یہ جنگ بائیجو نویان نے ہولاگو خان کی زیر قیادت لڑی تھی۔ بغداد کی تباہی کے بعد بائیجو نویان کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ایک مسلمان مورخ راشد الدین ہمدانی اپنی کتاب جامع التواریخ میں تحریر کرتے ہیں کہ بائیجو نویان کو ہولاگو خان نے محض شک کی بنیاد پر سزائے موت دے دی تھی۔ ہولاگو خان کو لگتا تھا کہ بائیجو نویان در پردہ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ سے مل کر اس کا مہرہ بن چکا ہے، اور اسی لیے ابھی تک وہ عباسیوں اور مملوکوں کے خلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی انجام نہیں دے سکا۔ لہٰذا بغداد کی تباہی کے بعد بائیجو نویان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ بائیجو نویان کی موت اور ہولاگو خان کے مشرق وسطی سے واپس چلے جانے کے بعد اس تمام علاقے کی عملداری منگول کمانڈر کت بوغا کے سپرد کر دی گئی۔ یہی وہ کمانڈر تھا جسے مصر کے حکمران مملوکوں نے عین الجالوت کے معرکے میں ایک زبردست شکست سے دوچار کیا، اور اس شکست کے ساتھ ہی اس تمام علاقے سے منگول اجارہ داری ختم ہو گئی۔ دوستو، یہ تھی وہ تاریخ جو کتابوں میں ملتی ہے، اور اس تاریخ کا ارطغرل نامی ڈرامے میں دکھائے گئے بائیجو نویان سے کوئی تعلق نہیں۔